محتشم سامعین حضرات، اس اسلامی سال کے آخری مہینے میں تاجدار شرم و حیا، پیکر اخلاق و محبت، سفیر مصطفیٰ، داماد مصطفیٰ، کاتب وحی، خلیفہ سوم، ذو ہجرتین، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عظمت اور شان کے حوالے سے گفتگو ہوگی، کیونکہ اس مہینے کی 18 تاریخ کو آپ کا یوم شہادت ہے، تو اس مناسبت سے آپ کی بارگاہ میں شرف حاضری ہم حاصل کریں گے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ کریم جل وعلا نے متعدد مقامات پر شان عثمان غنی کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اس میں سے چند آیات بینات سے اور چند احادیث مبارکہ سے جناب کے سامنے آپ کی عظمت اور شان بیان کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی جماعت میں سے واحد ایک صحابی ہیں جن کو ذو النورین کا لقب میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا۔ پوری صحابیت کے اندر یہ شرف، یہ مقام، یہ مرتبہ اور یہ شان اور کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ نمبر دو، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ صحابی ہیں جن کے ہاتھ کو مصطفیٰ کریم نے اپنا ہاتھ فرمایا۔ پوری صحابیت کے اندر اور کوئی ایسا صحابی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو۔ صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ کے ہاتھ کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ فرمایا ہے، اور یہ بڑا اعزاز ہے، یہ بڑی شرف کی بات ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے یہ آپ کو شرف حاصل ہے کہ آپ کو ذو ہجرتین یعنی 2 ہجرتیں کرنے والا صحابی بھی کہا جاتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کلمہ پڑھا تو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں میں چوتھا نمبر حضرت عثمان غنی کا۔ اگر سمجھ آ رہی ہے نا تو پیار سے کہیں۔ تو یہ اعزاز اور یہ مقام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر اسی طرح میرے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَالرَّفِيقُ یعنی فِي الْجَنَّةِ عثمان، کہ ہر نبی کا جنت میں کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا، کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا۔ قیامت والے دن جنت کے اندر میرا ساتھی حضرت عثمان غنی۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ عثمان غنی قیامت والے دن میرے ساتھی ہوں گے۔ اور پھر اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ
عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں میرے صحابہ میں سے سب سے زیادہ من اشبہ اصحابی خلقہ کے اخلاق کے اعتبار سے خلق کے اعتبار سے تمام صحابہ میں اگر کوئی میرا ہم شکل ہے تو وہ عثمان غنی. یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. اور پھر اسی طرح حضرت سیدتنا عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 4 دن سے ہمارے گھر میں فاقہ تھا. 4 دن سے ہم نے کچھ کھایا نہیں تھا. میں نے بھی اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے گھر حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما نہیں تھے. آج ہمارے ہاں تو یہ ایک بد نصیبی کہہ لیں نہ شکری کہہ لیں کہ ایک دن کھانے کو نہ ملے. پتہ نہیں ہم زبان سے کیا کیا جو ہے وہ الفاظ نکالتے ہیں, کیا کیا جناب جملے بول دیتے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کے گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ نبی کے گھر 4 دن سے فاقہ ہے. جس نبی کے صدقے رب کائنات کو کھلاتا ہے, جس نبی کے صدقے رب کائنات کو پلاتا ہے. اور یہ حدیث مصطفیٰ ہے. حضور نے فرمایا میرے رب کا فرمان ہے میں قاسم ہوں, یعنی دینے والا میں ہوں, بانٹنے والے مصطفیٰ. اس نبی کی بات عرض کر رہا ہوں کہ 4 دن سے گھر میں فاقہ ہے. سیدنا عثمان غنی کو جب پتہ چلا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. عثمان غنی واپس آئے گھر میں اور جو کا آٹا پڑا تھا, کوئی گوشت کا انتظام تھا, تو آپ نے وہ سامان اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لانا گوارا نہیں کیا کہ کہیں گھر میں پکاتے پکاتے دیر نہ ہو جائے. آپ نے گھر کے اندر ہی آٹا گوندا, روٹی پکائی, وہ گوشت کا سالن تیار کیا اور تیار کر کے وہ بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو حضور گھر میں ابھی تک نہیں آئے تھے. حضرت عائشہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا اور واپس چلے گئے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میرے اور آپ سب کے آقا نے فرمایا عائشہ جی حضور فرمایا آج کوئی گھر میں آیا تھا. یہ دیکھیں میرے مصطفیٰ کی نگاہ ہے کرم, میرے مصطفیٰ کا علم غیب. حضور فرماتے ہیں عائشہ آج کوئی آیا تھا؟ جی حضور آپ کے پیارے دوست حضرت عثمان غنی آئے تھے. اچھا, حضرت اما عائشہ صدیقہ نے وہ روٹی وہ سالن حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. میرے اور آپ سب کے آقا نے تناول فرمایا. سرکار تناول فرمانے سے پہلے اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں عائشہ ٹھہرو میں آ رہا ہوں. کھانا وہیں پڑا ہوا ہے, گوشت بنا ہوا وہیں پڑا ہوا ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے, مسجد نبوی میں تشریف لائے. وہاں پر آپ نے نوافل ادا کیے اور نوافل ادا کر کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ید اللہ کے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور عرش کے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ اللہم ردیت بالعثمان, یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں. عثمان غنی کھانا اس لیے نہیں لائے تھے کہ یا رسول اللہ میرے لیے آپ دعا فرما دیجئے, یا رسول اللہ میرے سے آپ محبت کا اظہار کیجئے. نہ, حضرت عثمان غنی تو محبت کی بنا پر حضور سے پیار کی بنا پر یہ سب کچھ آپ کر کے چلے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے, حضور نے نوافل ادا کیے, پھر دعا مانگی کہ یا اللہ میں عثمان غنی پر راضی ہوں. اب آپ بتائیں پہلے حضور راضی نہیں تھے؟ پہلے بھی حضور راضی تھے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پہلے بھی کئی بار عثمان غنی سے اظہار محبت اس طرح کے واقعات کے انداز میں فرما دیا تھا, لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام آپ نے اس وقت خصوصی طور پہ یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ میں عثمان غنی پہ راضی ہوں.
اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں پر بس ہو جاتی، جب حضور راضی تو جس پر حضور راضی اس پر کائنات راضی، لیکن حضور نے یہاں پر بھی بس نہیں فرمائی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو بارگاہ مصطفیٰ میں چند روٹیاں بھی پیش کر دیتا ہے اور گوشت کا سالن پیش کر دیتا ہے، میرے مصطفیٰ تو اس کو اتنا نواز دیتے ہیں، تو جو اپنا مال، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دے، میرے مصطفیٰ اس کو کتنا نوازتے ہیں۔ اب حضور نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ میں عثمان غنی پر راضی ہوں۔ آگے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دوسرا جملہ بولا کہ یا اللہ میں بھی راضی ہوں، تو بھی راضی ہو۔ یہ مقام ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک دفعہ میرے آقا کریم علیہ السلام حضرت جابر پاک فرماتے ہیں، حضور کسی کا نماز جنازہ پڑھانے گئے، فلم یصلی علیہ، حضور جب وہاں پہنچے نا تو حضور نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائی۔ جب نہ پڑھائی واپس آنے لگے تو نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ اس سے پہلے آپ نے اس طرح کبھی نہیں کیا کہ کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھائی ہو، تشریف بھی لے کر آئے ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے اس کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی؟ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے دل کے اندر، کس کے دل کے اندر؟ جو مرا ہوا تھا، جو چارپائی پہ تھا، مر گیا تھا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں جو مدینے کے تاجدار مرے ہوئے کے دل کو جانتے ہیں، وہ زندہ کے دل کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر عثمان غنی کا بغض ہے۔ بس یہ لفظ حضور نے بولا، بغض۔ یہ نہیں فرمایا یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ روزے نہیں رکھتا تھا، یہ قرآن نہیں پڑھتا تھا، یہ طواف کعبہ نہیں کرتا تھا، یہ سخاوت نہیں کرتا تھا، میں نے اس لیے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، یہ فلاں 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 کرتا تھا۔ نہ، حضور نے فرمایا یہ عثمان غنی سے بولیے بغض رکھتا تھا۔ اب یہاں پر آپ کو دعوت فکر کے طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس کے دل کے اندر بغض عثمان غنی ہو اس کا نماز جنازہ نہیں ہوتا، تو جس کے دل کے اندر بغض مولا عمر فاروق ہو، جس کے دل کے اندر بغض صدیق اکبر ہو، جس کے دل کے اندر مصطفیٰ کا بغض ہو، اس لیے ہمارے علماء کرام کہتے ہیں جو گستاخ رسول ہے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھنی نہیں چاہیے۔ یہ میرا اور آپ کا عمل نہیں ہے۔ جو بغض عثمان غنی رکھتا ہو پڑھنا تو درکنار ہے۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر کوئی گستاخ رسول مر جائے، اولیاء کا بے ادب، صحابہ کا بے ادب مر جائے تو اچانک قاری صاحب وہاں پہنچ جائیں، جنازے کا وقت ہو تو قاری صاحب کو پتہ چلے کہ یہ تو گستاخ صحابہ ہے، یہ تو گستاخ اہل بیت ہے، یہ تو نبی کا بے ادب ہے، گستاخ ہے، بد مذہب ہے۔ قاری صاحب کہیں جی میں نے تو اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھانا۔ وہاں پر بڑے بڑے سیانے عقل مند جو اپنے آپ کو کہتے ہیں دین سے بے خبر، جی قاری صاحب چھوڑیں جی یہ تو مر گیا ہے، اب چھوڑیں ان چیزوں کو، کیا کرنا ہے؟ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، قاری صاحب تو آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہاں جا کر واپس لوٹ آئے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ عثمان غنی کا بغض رکھتا ہے، مصطفیٰ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا ہے۔ آج ہم بڑے بن جاتے ہیں جناب والا، جو مرتا ہے جو بھی مرے ہم نہیں دیکھتے یہ کون ہے، جی قاری صاحب رشتہ داری ہے، جی برادری ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں حضور جب گھر سے چلے تھے تو نبی پاک کو نہیں پتا تھا کہ مدینے کا رہنے والا ہے، کلمہ پڑھنے والا تھا، مدینے کا رہنے والا تھا۔ آج ہم کہتے ہیں جی چھوڑیں وہ تو مر گیا، جنازے پہ جانا رشتہ داری ہے، محلے داری ہے، چلو قاری صاحب نے نہیں پڑھانا، جو بھی آگے کھڑا ہو جائے، مرنے والا بھی گستاخ ہے، صحابہ کا بے ادب ہے، نبی کا بے ادب ہے، اور جو جنازہ پڑھا رہا ہے وہ بھی بے ادب ہے۔ ہم نے جناب والا حضور کی حدیث کو بھی پیچھے رکھا، قرآن کی آیتوں کو بھی پیچھے رکھا، اور رشتہ داری کو نبھاتے ہوئے جناب والا پیچھے جا کے نماز جنازہ پڑھ لی۔ یہ نہیں خبر کہ ہمارے ایمان کا کیا بنا ہے۔ اب یہ حدیث پاک نہیں ہے، حضور نے فرمایا فلم یصلی علیہ، حضور خیر ہے کیوں نہیں نماز جنازہ پڑھائی؟ نبی پاک نے فرمایا اس کے دل کے اندر میرے عثمان غنی کا بغض ہے، یہ عثمان غنی سے نفرت کرتا ہے، تو جو میرے عثمان غنی سے بغض رکھتا ہے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ دوسری بات یہ
حضور چاہتے تو گھر سے نہ آتے، وہیں سے نبی پاک فرما دیتے میں نہیں جانا ہے، وہ بندہ ٹھیک نہیں، اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھانی۔ حضور وہاں تشریف لائے اس لیے کہ جو جنازہ پڑھ رہے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے کہ جس پر مصطفیٰ نہیں پڑھے گا اس پر اور کون پڑھے گا۔ اس لیے عقیدہ اور محبت اور تابعداری اور ادب بڑی چیز ہے، یہ یاد رکھا کریں باتیں، اور ہر موقع پہ یہ باتیں بتائی بھی نہیں جاتی ہیں۔ اب میرے آقا کریم علیہ السلام آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کس حد تک پیار فرمایا۔ آپ جانتے ہیں نبی پاک کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ کتنی؟ 4 بیٹیاں تھیں، ان 4 میں سے 2 کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا ہے، 2 کا نکاح۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک پر تشریف لے کر گئے، تمام غزوات کے اندر حضرت عثمان غنی نے شرکت فرمائی، جتنے بھی غزوات ہوئے۔ ایک غزوہ جس کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے اس میں حضور نے شرکت نہیں فرمائی، اس کی حضرت عثمان غنی نے شرکت نہیں فرمائی۔ وجہ کہ حضرت رقیہ حضور کی بیٹی اور عثمان غنی کی زوجہ بیوی بیمار تھی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا عثمان غنی تو نے میری بیٹی کا خیال رکھنا ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جو ثواب غزوہ تبوک میں جانے والوں کو ملے گا وہ اللہ تجھے بھی عطا۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کے اختیارات۔ ثواب کون عطا فرماتا ہے؟ اللہ عطا فرماتا، لیکن حضور فرما رہے ہیں جو باقی کو ملے گا وہ تجھے بھی ملے گا۔ اب جب غزوہ تبوک سے واپس لوٹے تو حضرت رقیہ کا وصال ہو چکا، انتقال ہو چکا تھا۔ اب یہاں پر میرے مصطفیٰ نے بیٹیوں کا درد بھی لوگوں کو بتایا ہے کہ بیٹیوں کا درد کیا ہوتا ہے، بیٹیوں کا مقام کیا ہوتا ہے، بیٹیوں کی شان کیا ہوتی ہے۔ جب حضور واپس لوٹے تو پتہ چلا کہ حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی بھی پریشان تھے، حضور کو جب پتہ چلا تو حضور بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اسی وقت آپ توجہ فرمائیں، بیٹی کا تازہ تازہ وصال ہوا ہو تو ہم کہتے ہیں یار اس طرح کی بات نہیں کرنی ہے، یہ بات نہیں کرنی ہے، لیکن جب آگے سے کوئی محبت کرنے والا چاہنے والا ہو نا تو پھر ایسی باتیں بھی کر دی جاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا عثمان غنی تو پریشان نہ ہو۔ حضور خود خوش تھے، حضور بھی پریشان تھے، بیٹی کا انتقال ہو چکا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا عثمان غنی جی حضور، فرمایا پریشان کیوں ہے؟ حضور رفیقہ حیات چلی گئی ہے، نبی کی بیٹی تھی، میرا ایک بہت بڑا ایک جو ہے وہ مقام تھا کہ حضور کی بیٹی میرے گھر میں، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا عثمان پریشان کیوں ہوتا ہے؟ میری دوسری بیٹی ام کلثوم جو ہے وہ بھی وہ دوسری بیٹی بھی میں تمہیں عطا کر۔ دوسری بیٹی سے جب عقد ہوا، نکاح ہوا، شادی ہوئی، کچھ دن مہینے گزرے، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ان کا بھی انتقال ہو گیا، دونوں بیٹیوں کا انتقال ہو گیا۔ اب حضور کی اور بیٹی کوئی تھی نہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے وہاں پر پھر عثمان غنی کو، پھر یہ باتیں ایسے نہیں کی جاتی۔ آج تو ایک بیٹی دینی ہو تو آگا پیچھا دایاں بایاں سارا نسب سب دیکھا جاتا ہے، لڑکا کرتا کیا ہے، لڑکا چلتا کیسے ہے، کھاتا کیسے ہے، پیتا کیسے ہے، تعلقات کیسے ہیں، کام کیسے کرتا ہے، رنگ اس کا کیسا ہے، اس کے والدین کیسے ہیں، گھر اپنا ہے کہ نہیں ہے۔ بیٹی دینے والا جو باپ ہے وہ ساری چیزیں دیکھتا ہے۔ تو جس مصطفیٰ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں اس نے کچھ نہیں دیکھا، اس نے عثمان غنی میں کچھ نہیں دیکھا ہوگا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے 2 بیٹیاں عطا فرمانے کے بعد جب حضرت رقیہ کا بھی وصال ہو جاتا ہے، حضرت ام کلثوم کا بھی وصال ہو جاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت عثمان غنی کو فرماتے عثمان اب میرے پاس بیٹی نہیں ہے، اگر میرے پاس بیٹی ہوتی میں تجھے دے دیتا، وہ اس کا وصال ہوتا، میں دوسری بیٹی، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی۔ حضور نے فرمایا اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگر تجھے دیتا جاتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اللہ یا رسول اللہ۔ کیا بات، موسم ٹھنڈا اللہ نے بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ نعرہ بھی ٹھنڈا ہو جائے۔ باواز بلند کہیں سبحان اللہ، سینے کا زور لگا کر کہیں سبحان اللہ۔